اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یہاں آ کر مجھے اپنی عمر کے 53 سال میں جو خوشی اور جو فخر محسوس ہو رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک مجھے محسوس نہیں ہوا زندگی۔ یہاں اسٹیج پہ بیٹھے معزز میرے سب بزرگ دوست بھائی اور محفل میں بیٹھے تمام حاضرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ جو محفل ہے، کہنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک پروجیکٹ جو ڈاکٹر قدیر خان ہاسپٹل ہے، اس پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا۔ یہ سب کچھ اور پھر ہم نے 2012 میں ڈاکٹر ایکو خان ہاسپٹل کی براڈ بریکنگ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھرپور اس میں بیک اپ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی مشاورت سے دن رات ایک پورشن بھی ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ بہت اچھے طریقے سے حالات چل رہے تھے، بہت تیزی سے ڈاکٹر ایکو خان ہاسپٹل اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچ رہا تھا۔ اس دوران ایک شیطان نماز سے ہماری صفوں میں آیا اور اس نے اپنی چلاکی سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے ہاتھوں پر ڈال دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی سادہ انسان تھے۔ وہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور انہیں بڑا معصوم سمجھتے تھے۔ شوکت میرے وہ نامی وہ انسان ہے جس نے جو پاکستان ٹی وی کا ایک اڈاک بیس پروڈیوسر تھا، ہائی کورٹ لاہور میں اس کو اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اس کی نوکری ڈسمس کی اور وہاں سے نکالا۔ 2007 میں یہ شخص میرے پاس آیا کہ میں اس وقت بے روزگار ہوں، مجھے کوئی نوکری فراہم کی جائے، اور میں نے اس کے بچوں کا خیال کر کے اس کو رحمان فاؤنڈیشن کے پروگرام پر جو ہے نوکری فراہم کی۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ کسی کمزور پر اگر احسان کریں تو اللہ سے پناہ مانگے اس کی شخص۔ دوبارہ جب اس نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر ہم ہاسپٹل کی جو ہے وہ اس کی تعمیر پہ لگے ہوئے تھے، اس دوران اس نے اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا۔ اس نے پاکستان کو اپنے شاطرانہ جنگل میں یہ لے آیا اور اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا اپنے آپ کو ڈاکٹر ایکو خان ہاسپٹل میں اپنی ایکٹیویٹیز کو شامل کرنے کے لیے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ یہ تو رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر جو ہے ہاسپٹل بن رہا ہے، تو کیوں نہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ٹرسٹ ڈیڈ بن جائے کوئی مذاق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے سے اور میرے دوست ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے نام پر ہاسپٹل بنانے کے لیے پرعزم ہیں، یہ رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر یا اس کی علیحدہ سے ٹرسٹ ڈیڈ بن جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی خواہش کے مطابق آپ نے 2013 میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے ہاسپٹل کی بنی، جس میں 4 لوگ جو ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ میں تھے۔ مشرق پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایز اے چیئرمین، ڈاکٹر وقار احمد نیاز، آپ کا خاتون الفت رسول اور شوکت درد۔ چونکہ سارا کھیل اس نے اپنے آپ کو اس ڈیڈ میں ان کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی مصروف تھے، ہم نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، لیکن جب یہ ٹرسٹی بن گئی پھر 18 کے ورلڈ ٹور کا آفس بھی لے لیا گیا، معاملات چلنے شروع ہو گئے، ہم بھرپور طریقے سے ہاسپٹل کو بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس بد کردار شخص نے، کیونکہ اس نے کرپشن کرنی تھی، اس نے اپنے معاملات جو اس نے اپنے لائف کے ٹارگیٹ بنائے ہوئے تھے وہ اچیو کرنے تھے، اس نے جو پوزیٹیو تھی ان کو ڈاکٹر صاحب سے دور کرنا شروع کر دیا اپنی سازشوں سے، اور خود ڈاکٹر صاحب کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے دفعہ دفعہ کہا کہ یہ بندہ مکاری کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے آپ کے پاؤں پڑ جاتا ہے تو اس کو ذرا آپ کھینچیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے انہیں کئی دفعہ سمجھایا، انہیں بات کیا، لیکن اس وقت وہ جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہوتا تھا تو بھیگی بلی کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاؤں پڑ جاتا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، جب ہم نے دیکھا اس کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ باقی راجہ ارشد صاحب اپنی اسپیچ میں ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو مقصد یہ، اب جب ڈاکٹر صاحب کو چند مہینے پہلے درجنوں دوستوں نے اس کے سینکڑوں بدعنوانیاں سامنے رکھی تو پھر ڈاکٹر صاحب کو اس کی 100%
असल हैसियत उसके सामने आई। तो डॉक्टर साहब ने उसे बुलाकर वार्न किया और उसे कहा तुमने ये मेरे पास सबूत आए हैं, तुमने हॉस्पिटल में अनमनियाँ की हैं, तो आपको मैं ट्रस्ट से निकाल रहा हूँ। जिस पर इस बदबख्त ने मोहसिन पाकिस्तान के सामने भी बदतमीजी की, डॉक्टर साहब की बेटी के सामने भी इसने बदतमीजी की, मतलब डॉक्टर साहब ने वहाँ से शट आउट किया। इनके भाई मेजर तारक को और इनके इंतहाई जो इस जुर्म में जो बदयानगी कर रहे हैं उसमें जो शामिल है सुहेल नामी एक शख्स को डॉक्टर साहब ने निकाल दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो अपने दस्ते राज जो मुतबरीन थे पाकिस्तान के, उनको और अपनी बेटी को डॉक्टर दीना साहबा को एज ए चेयरमैन इस ट्रस्ट टीम में शामिल किया और उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पर उसके लिए अप्लाई किया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आखिरी बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की मैं अपनी जो एज ए चेयरमैन वो पूरे इख्तियार रखते थे कि अगर कोई बात वाला वो कमीशन इस्लामाबाद किया, डॉक्टर साहब से साइन अंगूठे करवाए, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग की और वापस आकर उसने रजिस्ट्रार ने ये कहा कि हमें चंद दिन चाहिए इसको जो है तकमील तक पहुँचाने के लिए। तो इसी दौरान जो है बदकिस्मती से 10 अक्टूबर को डॉक्टर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। इस पूरे प्रोसीजर में ये बात एक डेट करना मंजर से गायब रहा। जो ही डॉक्टर साहब ने वफात पाई तो ये जो है नेगेटिव जो इंसान फिर एक्टिव हुआ और इसने साथ करके अगले 3-4 हफ्तों में अखबार से जो है स्टार से अपनी जैली जो लीड उसने अपने फैमिली की बनाई थी उसको फिर से जिस पर डॉक्टर साहब ने स्टे लिया हुआ है उस पर कानूनी जंग लड़ी जा रही है। लेकिन मेरी सारी बात करने का मकसद ये है कि आपके सामने पाकिस्तानी कौम के सामने हक़ाइक़ रखना कि सच क्या है और गलत क्या है। कहाँ एक मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसके एहसानात की वजह से आज आप महफूज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और कहाँ ये चोर चके चौधरी जो हर स्टेज पर हर जगह पर लोगों को धोखा देते हैं। सो इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इंतहाई इज्जत के साथ, इंतहाई रिक्वेस्ट के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, प्लीज़ इस इशू पर जो है जो मुस्लिम पाकिस्तान की रूह को भी तड़पा रही है, इस पर आप मैदान अमल में आए और इन गुंडा अनासर के खिलाफ एक्शन लें और जो मुस्लिम पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी जो मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर के नाम पर जो बनने वाला हॉस्पिटल है उसको जो उसके असल बादशाह हैं जो उसको अपने दिलो जान से तकमील करना चाहते हैं उनके हवाले करें। ये आवाम का सब्र जो है का पैमाना उसका लबरेज हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम। शेख साहब ने आपको बताया कि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे दरमियान इंतहाई काबिल सद एहतराम शख्सियत जनाब मियाँ जलील शरीफपुरी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं पूरे हॉल की जानिब से उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान उर्दू ज़ुबान तहरीक की प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं मोहतरमा फातिमा कमर साहिबा। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए उनको मदऊ करता हूँ कि वहाँ आए और अपना पैगाम जो देना चाहते हैं डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से वो रिकॉर्ड करवाएं प्लीज़। अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि अगर मुझे रियासत या इकबाल में से किसी एक चीज़ का इंतखाब में मौका दिया जाए तो मैं अल्लामा इकबाल का इंतखाब करूँ। हमने जो आपके चूँकि नशिस्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से है, अब्दुल कदीर खान मैं पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीकी शोबे पाबंदी की सदर पूरा पाकिस्तान में फाजिल के हवाले से मुझे जानता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारी तहरीक के सरपरस्ते आला थे और आज पाकिस्तान जो सब आगे जिला दुनिया में वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो सलूक किया है हुक्मरानों ने वो वही सलूक है जो कायदे आज़म के साथ हुआ, अल्लामा इकबाल के साथ हुआ है, फातिमा जिन्ना के साथ, लियाकत अली खान के साथ उसी तरह का सलूक उन्होंने किया है। लेकिन अवाम ने उनके साथ जो मोहब्बत प्यार की है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। अब उनका उसी वक्त जहाँ इस्लामाबाद में जब बारिश हुई थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जनाजा था, उधर ही इतने सारे जनाजे हो गए पूरे मुल्क में जो कि वो अलग है। तो अवाम ने उनको नहीं भूला, वो अवाम के दिल में बसते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी किताब में मेरा जिक्र किया है जो मेरे लिए नोबेल प्राइज़ से बढ़कर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नवाज़े उर्दू के हवाले से मुझे रोज़ाना मैसेज करते थे, डेली महीने से
کم ہے، صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر کے۔ لیکن میں اس میں تھوڑا سا تضمین کہہ دیں، تصرف کہہ دیں کر کے جائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو کو ویراں کر کے نہیں گئے، وہ اس ملک کو محفوظ کر کے گئے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے موسم کو یاد رکھتی ہیں اور تب بھی وہ زندہ ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، لیکن ہمارا وتیرہ بحیثیت قوم اب تک تو یہی ہے کہ زندوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، جب وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دشمن ملک ہے لیکن مثال دینی پڑے گی۔ ہمارا ایک وفد گیا انڈیا، وہاں کا جو متعلقہ شعبہ تھا انہوں نے اس وفد کا استقبالیہ کیا اور اس استقبالیہ کی صدارت حکیم محمد حمید، حکیم سعید کے بھائی، ان کو صدارت سونپی۔ تو جب وہ تقریب ہوئی تو جو اس پاسنامہ پیش کیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو 2 مسیحا دیے، ایک حکیم سعید اور ایک حکیم حمید۔ ہمارا مسیحا تو یہ بیٹھا ہے اور آپ نے اپنے مسیحا کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو یہ وتیرہ ہے ہمارا۔ تو یہی معذرت کے ساتھ یہی سلوک ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا۔ قوم نے پھر بھی پذیرائی کی، لیکن آپ کے جانے کے بعد قوم صحیح پذیرائی ہم کر رہی ہے۔ تو لیکن ان کی زندگی میں قوم اس طرح اگر کھڑی ہوتی، ان کے حقوق کے لیے لڑتی، آواز اٹھاتی، تو ڈاکٹر صاحب ہم سے خوش ہو کر جاتے۔ تو میں کہوں گا کہ اب ہم جتنا بھی کفارہ ادا کر لیں، جو ان کی زندگی میں ہم اگر کرتے تو اس کا متبادل اب کا کفارہ ادا کیا ہوا اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پھر بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی بیٹی ہماری ماؤں کی طرح ہے، ہماری بہنوں کی طرح ہے ان کی بیٹی، ان کا ہم نے عزت و احترام کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے اور ان حکومت سے بھی ہم نے مطالبہ کرنا ہے۔ بلکہ میں قرارداد کی صورت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا نام ڈاکٹر قدیر خان کے نام پہ رکھا جائے اور ہر صوبے کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کے نام کی چیئر جو ہے وہ قائم کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی شاید ان کا سبجیکٹ فزکس تھا، تو ان کی اس سبجیکٹ میں بہت خدمات ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب اور کسی کمیونٹی سے ہوتے تو ان کو نوبل انعام ملتا، لیکن وہ مسلمان تھے، ان کو مسلمانی کی سزا دی گئی اور ہم نے بھی ایسی قوتوں کا راستہ نہیں روکا۔ تو میں انہی گزارشات کے ساتھ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان پاکستان جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آف سائنس نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسائل میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی وفاداری نبھائی اور پاکستان کے ساتھ بھی وفاداری نبھائی۔ تو اس لیے اس خاندان کا یہ استحقاق ہے، ہم جتنا بھی اس کی پذیرائی کریں وہ کم ہے۔ تھینک یو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔
نہایت قابل احترام محترمہ دینا خان صاحب، دیگر معززین خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا اور اورنگزیب خان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے اندر اس تقریب میں مجھ جیسے طالب علم کو بھی چند لمحے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دیکھیں، ڈاکٹر قدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو پاکستان کے اوپر احسان ہے، آج ہماری حکومتیں سر اونچا کر کے بات کرتی ہیں اور دنیا کے آگے ایک نمایاں قوم کے طور پہ پاکستان کو پہچانا جا رہا ہے۔ پہلے جیسے ذکر کیا گیا کہ بدقسمتی سے ہمارے خطے کے اندر احسان فراموشوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر بہت بڑی مثال پیش کریں، بہت عرفہ و اعلیٰ مثال اگر پیش کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن کائنات ہیں، اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جنہوں نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا، خواتین کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے ماننے والوں نے ہی آپ کی اولاد اور آپ کے ساتھان کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ آج کے دن تک زخم حضرت امام علی مقام اور واقعہ کربلا لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ بھی دینا، حق کا ساتھ دینے والے بھی ہمیشہ قائم رہے ہیں، موجود رہے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر دینا خان صاحبہ کو یہ ضرور حوصلہ دیں گے کہ وہ اپنے والد گرامی کا جو مشن تھا، جو ان کا عزم تھا، اس کو تھام کے رکھیں۔ ہم جیسے بے شمار اس مشن میں ان کے لیے دعا کو بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ جہاں تک ہمارے پاکستانی سیاسی کلچر کا تعلق ہے تو آج کے اس فورم کے اوپر میں دو چیزیں ضرور عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سیاسی کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی دفعہ سوچا تو دو چیزیں میری سمجھ میں آئی جو عمران خان صاحب کی خدمت میں بھی میں نے پیش کی، آج اس فورم میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ووٹ کو کمپلسری اگر کر دیا جائے کہ ہر بندہ ووٹ ضرور ڈالے۔ 50% سے زیادہ لوگ ووٹ خاص نہیں کرتے، لیکن تنقید ہر بندہ شوق سے کرتا ہے اور ایک دن جا کے اپنا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اگر ووٹ کمپلسری کر دیا جائے اور جو ووٹ نہ ڈالے اس کا شناختی کارڈ سسپینڈ کر دیں اور پھر 1000 روپیہ کم از کم فائن کے ساتھ ان کا دوبارہ شناختی کارڈ بنے، تو ہر بندہ رکشہ پکڑ کے بھی ووٹ ڈالنے جائے گا۔ اور وہ لوگ جب جائیں گے جو نہیں جاتے تو وہ کسی کے دباؤ کے بغیر، برادری کے بغیر، پارٹی کے بغیر، کسی تعلق داری سے ہٹ کر جینوئن ووٹ دیں گے تو صحیح نمائندگی سامنے آئے گی۔ اور دوسری چیز جو پارٹی ٹکٹس ہیں اس کا اختیار اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر اس پارٹی کے ورکرز کے پاس ہونا چاہیے، پارٹی کی قیادت کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابق یہ وزیر اعظم رہے ہیں، یہ سابق گورنر رہے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے ہاتھ مار کے کھڑا ہے، کوئی کسی کے جوتے اٹھا رہا ہے۔ یہ کلچر اس لیے بن گیا کہ کل کوئی ٹکٹ نہیں دیں گے تو ٹکٹ کا اختیار اس کانسٹیٹوئنسی کے ورکرز کے پاس ہونا چاہیے جو کہ رجسٹرڈ ہو ناظرہ کے پاس کہ کون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کون مسلم لیگ کے ساتھ ہے، کون تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کون جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہے۔ اپنا اظہار جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور اسی کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔